کہ انسان جو کام بھی شریعت و سنت کی خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس گناہ سے انسان کو توبہ کرنا لازم آتا ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سب کے سب گناہوں سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح و بہبودی پالو یا کامیاب بن جاؤ۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الایمان الاوساط کے اندر 10 ایسے اسباب بیان کیے ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان 10 اسباب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور ہم اپنے گناہوں سے بخشش پا لیں۔ ان 10 اسباب میں سے اس مختصر سے وقت میں کچھ ہو سکتا آ جائے، کچھ باقی رہ جائے۔ سب سے پہلا سبب جو گناہ کے معافی کا ذریعہ بن جائے، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہماری زندگیوں میں، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں برکتیں حاصل ہونے لگے، ہمارا گھریلو ماحول پرسکون اور خوشحال نظر آنے لگے، وہ استغفار ہے۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر یہ بات ملتی ہے الندم التوبہ، ندامت کیے ہوئے گناہ کو پر پچھتانا، شرمندگی محسوس کرنا، آنکھیں نم ہو جائے، یہ احساس دل کرنے لگے کہ فلاں کام میں نے غلط کر لیا ہے۔ تو شریعت کے روح میں الندم التوبہ، ندامت کا نام توبہ ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ بندہ ہوگا، ایسا انسان سب سے زیادہ خوش ہوگا کہ اس دن، قیامت کے دن، نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ مَن وُجِدَ فِی صَحِیفَتِہ استغفارا کثیرا، جس بندے کے نامہ اعمال کے ساتھ زیادتی کے ساتھ استغفار ہو، وہ قیامت کے دن بہت خوشحال ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم بیٹوں سے پریشان، ہمارے گھر میں تجارت کی دکانیں ہیں لیکن تجارت چلتی نہیں ہے، ہمارے محلے کے لوگ بڑے بڑے تنخواہوں کے مالک ہیں، مقروض ہیں، ہمارے ماحول میں کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی میں بارش کے پانی ہے ہی نہیں۔ خلاصہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا مجموعہ میں آپ کو دے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی کس لائن سے پریشان، کوئی کس لائن سے پریشان، کوئی کس لائن سے پریشان، اور ہر پریشانیوں کا حل ہم اپنے اپنے طریقوں سے اس کا حل نکال رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اندر ہماری پریشانیوں کا حل بتا رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، شرمندگی آ رہی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں گناہ سے رک جاؤں۔ فرمایا استغفار کر۔ کیا کہا؟ استغفار کر۔ دوسرا شخص آیا، اس شخص نے کہا کہ میں مقروض ہوں، دعا فرمائیں کہ میرا قرضہ اللہ تعالیٰ اتار دے۔ حضرت نے جواب میں کہا استغفار کر۔ ایک تیسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریں، ہمارے محلے میں، ہمارے خطے میں، اسٹیٹ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، خاک سالی پڑ گیا۔
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے، آپ نے کہا استغفار کر۔ ایک آدمی نے کہا میرے پاس لڑکیاں ہیں، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں ہمارے لیے کہ مجھے بیٹا عنایت کر دیں۔ آپ نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا کہ میرے باغ ہیں، اس کے اندر پھلوں کی کمی رہتی ہے، آپ دعا کر دیں کہ پھل میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے کہا استغفار کر۔ ایک اور شخص نے کہا میں کاشتکار ہوں، کھیتی باڑی کے لائن سے میرا تعلق ہے، آپ دعا کر دیں میری کھیتی میں خشک سالی چل رہی ہے، بارش نہیں ہے، آپ زمین کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کر دیں۔ آپ نے کہا استغفار کر۔ مختلف لوگ مختلف طریقے اور مختلف شکایتوں کو درج کیے اور سب کا ایک حل حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ استغفار کرو۔ مجموعی طور پر ہم یا تو اب کسی کو اولاد میں بیٹیاں ہیں تو بیٹے سے پریشان، بیٹے چاہیے، ہو نہیں رہا، مقروض ہے، قرض کی کوئی شکل نہیں ہے، پریشان ہے، محلے میں علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، اللہ رحمت کی بارش نہیں دے رہا ہے، پریشان ہے۔ تو مختلف پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ان سب شکایتوں کو اس واقعے کے اندر جمع کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سارے سوالوں کے جواب میں کہا استغفار کر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت فلاں کے سوال الگ، ان کے سوال الگ، ان کے سوال الگ، سب کے جواب میں آپ نے ایک ہی کہا استغفار کر۔ تو کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو قرآن کے اندر یہ پانچوں سوالات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ وظیفہ اللہ دے رہا ہے، یہ میں حضرت حسن نہیں دے رہا، یہ اللہ دے رہا ہے۔ دلیل کیا قرآن کے اندر؟ اگے قرآن میں نے پڑھا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے گا، غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اگر گناہ کر کے تھک گئے ہو، معافی چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے استغفار مجھ سے مانگو۔ نمبر 2 کیا سوال کیا تھا؟ بارش کی شکایت کی، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے جواب میں کہا تھا استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو، رحمت کی بارش بھی آئے گی۔ کسی نے شکایت کی تھی کہ میں مقروض ہوں، تو قرآن میں اللہ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، مقروض ہو قرض کی ادائیگی کی شکل نکل جائے گی، اضافہ کرے گا، اللہ برکت دے گا اس کے اندر۔ کسی نے شکایت کی کہ بیٹیاں بیٹے کے لیے دعا کر دیں، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ استغفار کرنے والے کو اولاد میں بیٹے بھی عطا کریں گے۔ کسی نے شکایت کی تھی کہ میرے باغ ہے پھل نہیں دیتے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، قرآن نے کہا پھلوں کی زیادتی اللہ کر دے گا اگر آپ استغفار کر رہے ہیں۔ کسی نے شکایت کی تھی کہ ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے، یہ پانی کیسے ہو، آپ دعا کر دیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رحمت کی بارش نہیں برسائے تب بھی نیچے سے پانی کے چشمے ابال دیں گے، شرط استغفار۔ تو سارے سوالات کے حل کو ایک جملے کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سمیٹ کر بتایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، استغفار کی کثرت کرو۔ یہ جتنی شکایتیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کا حل بتا رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت اب ہم کیسے کریں؟ ہم جا رہے ہیں، جاب والے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی دوست نوجوان اپنے گاڑیوں میں قرآن کی آیت سنتے ہیں، جن کا دین سے تعلق ہو، دین سے جس کو چشکا، بہت سے گانا میوزک بھی سنتے ہیں، لیکن عام طور پر مسلمان جس کا تعلق اچھے سے ہے، دین کو سمجھتا ہے، شریعت سے محبت رکھتا ہے، تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کے سر پہ بجا کر جا رہا ہے، موبائل میں سیٹنگ کر رکھا ہے، نعت کے الفاظ، ماشاءاللہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن میرا ایک حقیر مشورہ یہ ہے، انہی جاتے ہوئے آدھے گھنٹے کے ٹائم پر آپ استغفار کی کثرت کریں، سینکڑوں استغفار آپ پڑھ لیں گے، استغفر اللہ یہی پڑھے،
اگر یہ نہ ہو سکے تو پڑھے استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہے تو اور اچھا نور نالا نور ہے، نہیں تو کم سے کم استغفر اللہ۔ اگر ہمارے یہ معمول بن جائے، صبح کم سے کم 100 مرتبہ، شام کو کم سے کم 100 مرتبہ، اللہ ان تمام پریشانیوں کا حل خدا قرآن میں بتا رہا ہے۔ ہم عاملوں کے پاس جا کے اپنا حل نکلوانا چاہتے ہیں، نہیں نکل سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری طرف جھک جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، ساری پریشانیوں کا حل میں بتاؤں۔ دوسری چیز توبہ ہے۔ توبہ اور استغفار دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کچھ فرق بتایا۔ توبہ کا مطلب کچھ اور، تھوڑے سے فرق کے ساتھ استغفار کا مطلب کچھ اور۔ استغفار گزشتہ پیچھے کیے ہوئے گناہ، یعنی پاسٹ میں کیے ہوئے گناہ میں شرمندگی ہو اس کو چھوڑنے کا، جو کیا ہے پہلے اس کو چھوڑ دیا، یا اس پر جو ہے آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے، کیا کر لیا ہم نے، یہ غلط کام کر لیا۔ اور ایک ہے آئندہ نہ کرنے کا، اسی کو کہا عزم جازم، آئندہ مستقبل میں فیوچر میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ فلاں گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، اب آئندہ زندگی میں کبھی نہیں کرتا۔ روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والا جب گناہ کر کے ندامت کے آنسو نکالتا ہے، اللہ کہتا ہے اپنے عزت و جلالت کی قسم، اس کی آنکھ کے نم ہوئے قطرے جو گال پر گرتے ہیں اس سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ توبہ ہے۔ یہ استغفار کرنے کا حکم ہمارے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، جو جنتیں ہیں تمام انبیاء کا سردار، جن کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات نہ سجاتے۔ واستغفر ربکم فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرنے کا حکم اسے دیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ کس کھیت کے گالے ہوئی ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں غفلت کے ساتھ انداز مثلاً گناہ کر رہے ہیں تو اب توبہ کس بات کی؟ تب بھی توبہ کریں۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں عبادت ایسے انجام میں نے نہیں دی جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا، تو تیرے حق کے مطابق میں نے عبادت انجام نہیں دی ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، ہم اور آپ کا میں۔ یہ توبہ ہر انسان کر سکتا ہے، مثلا کافر ہے، نو مسلم غیر مسلم ہے، تو وہ اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کا توبہ یہ، اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ کفر سے باز آ کر مومن بن جائے۔ مسلمانوں کی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نیکی کے کام کرنا شروع کر دے، یہ توبہ ہے۔ تیسری چیز ہم کیا کریں گے؟ الحسنات الماحیہ، نیکیاں کرو، نیکیاں۔ نیکی کیا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی مثال نیکی، اگر گناہ میل کچیل ہیں تو نیکیاں صابن ہیں۔ نیکیاں صابن ہے، جتنے صابن لگاتے آپ کے بدن سے اتنے ہی گندگی اور میل کچیل باہر ہوتے ہیں۔ جتنی نیکیاں کریں گے اتنے ہی گندے آپ کے جسم سے، آپ کے روح سے نکلتے جائیں گے۔ مثلاً کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے، نوجوان اسٹوڈنٹ ہے چھوٹے، ارے نماز تو فجر کی پڑھانے جمعہ میں کیوں جائے گا؟ کبھی تو جمعہ میں اذان اول کے وقت گیا ہی نہیں، آج کیوں جا رہا ہے؟ ساتھی بولیں گے ارے یار کہاں جا رہا ہے اتنا پہلے؟ ہماری ماں بہن پردہ نہیں کرتی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہمارے محلے کے لوگ ارے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، آج جمعہ میں جا کے کیا ہوگا؟ یہ شیطان ہمیں ورغلا رہا ہے اندر سے، نفس۔ تو وہاں پر آپ ایک نیکی کا ارادہ ہو رہا ہے اور ایک کے بہکانے کی وجہ سے، دل کے بہکانے کی وجہ سے آپ بہک جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نیکی کریں تاکہ اس کو مغلوب ہو جائے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے ایک انسان جب گناہ کرتا ہے،
ایک گناہ کرتا ہے لکھ لیتا ہے فرشتہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، پانچواں گناہ، پانچوں گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ ایک ادنا سی نیکی کرتا ہے، نیکی والا فرشتہ فوراً لکھ کر کہتا ہے اے بدی لکھنے والے فرشتے 5 گناہ اسے معاف کر دے، اور 5 گناہ نیکیاں اس کے میں بیلنس کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے اپنا وعدہ کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی 5 مٹ گئے، 5 بیلنس میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ نیکیاں کرے، اگر چھوٹی نیکیاں دیکھ کر کے یہ لگے کہ ان کو کر کے ہم تو کرتے نہیں کبھی، آج کیسے کریں گے، تو آپ کا مطلب ہے کہ بڑی نیکیوں سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے۔ مختصر سے وقت میں چوتھی چیز، دعاء المؤمنین للمؤمنین، مومنوں کی، مسلمان کی دعا مسلمانوں کے حق میں، اس کو اپنائیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر آپ کو جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر بھائی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا، یہ تعلیم دی کہ ایک مومن سے دعا کی درخواست کرے، یہ تعلیم دی ہمیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دوست کی دعا دوست کے پیچھے رد نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے بھی اور ہم سے پہلے جو مر کے چلے گئے ہیں ان سب بھائیوں کی مغفرت کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا جنازہ میں، جس جنازے میں 40 آدمیوں کی تعداد ہو جائے، ایک گناہ گار شخص کا جنازہ ہے، 40 آدمیوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے ان تمام کی دعاؤں کی برکت سے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ مومن کی دعا ہے۔ 40 آدمی دعا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اسے معاف کر دیتا ہے۔ 5ویں چیز، والعمل للمیت الاعمال البر، نیکیوں کے ذریعے سے اپنے گزشتہ لوگوں کو جو چلے گئے اس دنیا سے ان کو ثواب پہنچائیں۔ نیکیوں کے ذریعے سے کیسے ثواب پہنچایا جائے؟ مثلا ہمارے ماحول میں چلتا ہے صدقہ کر دیا، ہاں بھائی میرے دادا کے نام سے صدقہ ہے، مرحومین کے نام سے صدقہ ہے، قرآن کی چند آیات پڑھ دیا مرحومین کے نام سے بخش دیا، یہ صدقہ ہے ان کے لیے ثواب، اور یہ کرنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ یہ کرنے سے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہمارے ماں باپ کو پہنچ جائے، جو ہمارے خاندان کے جو لوگ چلے گئے ان کو پہنچ جائے، یہ پہنچتا ہے یقیناً۔ حدیث کے اندر یہ فضائل ذکر کے اندر شیخ الحدیث زکریا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی، ایک بزرگ تھا، ایک قبر سے گزرتے اور کبھی جا کے کل پڑھ دیتے، کبھی کچھ پڑھ دیتے، کہ یہ کچھ پڑھ دیتے جا کے، تو ایسے پڑھنے کا معمول تھا، پڑھ دیتے آ رہے تھے۔ پڑھ کر کے جیسے آئے گھر میں رات میں سوئے تو خواب دیکھنے والے نے خواب میں دیکھتے ہوئے بتایا کہ دیکھا ایک ڈاکیے کی شکل میں جیسے خط لے کے آتے پوسٹ میں کچھ لے کے آتے ہیں، فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی دے دیا، اب تو پارسل والا ویسے کرتا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک ڈاکیے کی طرح کا ایک آدمی ہے اور وہ سب کے نام قبر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کچھ کچھ تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب لوگ لے رہے ہیں؟ تو کہہ رہے امت کے جو لوگ دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے سے جو امت کو بخشتے ہیں وہ لوگ لینے میں لگے ہوئے۔ تو کہا آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو کہا کیا مجھے اتنی کم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ میں نے ایک نیک لڑکا چھوڑا ہے دنیا کے اندر، دکان میں وہ روزانہ اپنی تجارت بزنس بھی کرتا ہے، جب گاہک آتا ہے اچھے سے بات کر کے وہ کسٹمر کو اس کا کام بھی کرتا ہے، جب کوئی گاہک نہیں رہتا، کوئی کسٹمر نہیں رہتا تو قرآن کھولتا ہے، حافظ قرآن ہے، زبان قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ یہ تو عام نیکی ہے، میری خاص نیکی وہاں سے پہنچتی رہتی۔ پھر کچھ دن کے بعد بتایا یہ کہاں ہے؟ تو فلاں جگہ دکان پہ انہوں نے دیکھا تو کہا واقعی میرا خواب تو سچا ہے۔
پھر کچھ دن کے بعد یہ گئے قبر میں جا کے پھر دیکھا، اسی طرح جا کے کچھ پہنچایا تو دیکھا کہ عام مرد و عام مومنین کے مقابلے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی لڑ بھڑ کر لے رہے ہیں نیکیاں۔ آج پوچھا کہ آج کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا کہ جو لڑکا تھا آج تک قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو فوت ہو چکا، اس لیے عام لوگوں کے ساتھ میں بھی نیکی کے لیے مر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں جو ملتا ہے صرف نیت کریں کہ ہمارے مرحومین کو بھی پہنچے، وہ پہنچتا رہتا ہے۔ آخری چیز آپ کو دے کر جاتا ہوں، آخری چیز کیا ہے؟ المصائب التي يكفر الله بها الخطايا۔ انسان کی زندگیوں میں جو پریشانی آتی ہے، جو بیماریاں آتی ہے، جو حادثات اور واقعات آتے ہیں، اس سے ہم لوگ گھبراتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مومن لوگوں نے کوئی ایسی دعائیں کی ہے جس سے میں ان کے اوپر پریشانیاں بھیجتا ہوں۔ اب کوئی پریشانی اپنے سے مانگ کے لیتا ہے، سوال یہ ہوگا نا، اللہ کہتا ہے کہ ہاں کبھی اس نے اٹھا کے کہا ہوگا یا اللہ مجھے حوض کوثر نصیب فرما، میں نے تو دعا قبول کر لی، لیکن کوئی نیک عمل اس کی زندگی میں ایسے نہیں ہے جس کی بدولت میں حوض کوثر دے دوں، اسی لیے میں بہانہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے کوئی مجبوری بھیج دیتا ہوں، اس پر صبر کرتا ہے کہ کل حوض کوثر میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے آبِ جام پلاؤں۔ اس کو بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے، تھوڑا اگر وقت جائے تو معاف کیجیے گا، سنو ذرا ہم اپنے ماحول میں کیا کریں۔ ایک بزرگ آدمی ہے، تقریباً 70-75 سال کی عمر ہے، اس کی بیوی ہے، دونوں نیک ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن اس عورت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جی میں اتنا عبادت کرتی ہوں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت مجھے سامنے فیس ٹو فیس روبرو ہوتا ہی نہیں، ایسی زیارت مجھے چاہیے۔ تو کہا کہ آپ کو زیارت چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی؟ کہا ہاں چاہیے۔ تو اس نے کہا آج ابھی جمعہ کا دن جو آنے والا ہے، جمعہ کے دن جس طرح میں نے تجھے دلہن بنا کے لایا تھا، جس جوڑے اور سوٹ میں خوب میک اپ کر کے زینت کر کے اپنے آپ کو سجا کے رکھا تھا، اسی طرح آج پوری میک اپ کے ساتھ، پوری زینت کے ساتھ وہی والے سوٹ پہن کر، جوڑے پہن کر تیار رہنا۔ جمعہ کا دن آیا، انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ بزرگ ساتھ چلے گئے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جمعہ پڑھ کر گھر نہیں آئے، ان کے 7 بھائی تھے، 7 بھائیوں کے گھر میں جا کر یہ ورغلایا کہ تیری بہن کس عمر کی ہے، میں کس عمر کا ہوں، آپ ذرا حالات دیکھیے کیا ہیں۔ بن کے سج کے سب لڑکے ایک نوجوان لڑکی کی طرح دکھ رہی ہے۔ بھائی گئے گھر، ساتھ گئے تو جا کر کے دیکھا کہ ایک تو جو پہلے دن ہم نے دلہن بنا کے پیش کیا تھا، اسی حیت میں، اسی حالت میں آج یہ کھڑی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، بات کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سنائی، رو کر کے حالت خراب ہو چکی۔ اب کیا بولتی وہ؟ بھائی ہے، ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹ سن کے اپنے آپ کو بہا رہے ہیں، رو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسی حالت میں یہ لوگ جاتے اپنے اپنے کام میں لگے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند آتی ہے تو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، زیارت کر کے جب آنکھ کھلتی ہے تو چہرے میں مسکراہٹ ہے، دل میں گھبراہٹ ہے۔ کیوں؟ ایک غم ہے اور ایک خوشی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ غم کس بات کی؟ کہ جس میاں نے مجھے سجنے سورنے کے لیے کہا، اسی نے اپنے بھائی سے ڈانٹ پلائی، تکلیف کس بات کی؟ تو کہا میاں آپ نے مجھے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مجھے تکلیف خواہ کا آپ نے کیوں دیا، بھائی سے ڈانٹ پلا دی؟ تو اس نے کہا آج جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں نا، ذرا فٹ کر رہا ہوں اس کو۔ تو اس میاں جی نے کہا کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، میں تیرے ناز نخرے کو اچھے انداز سے برداشت کرتا ہوں، تجھے کبھی تکلیف میں نہیں رکھتا، لاڈ سے پیار سے رکھتا، میں تو میرے قریب ہے، میں تجھ سے قریب رہتا ہوں، تجھے اچھے سے جانتا ہوں کہ تیرا مزاج کیا ہے، کبھی تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا، جب بھی چاہا تیری اچھی کوشش کی، اچھے سے خوش رکھے۔ لیکن تو نے جو کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت مجھے کرنی ہے، تو اللہ کبھی کبھی خوش، کبھی کبھی اللہ انسان کے
ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ ایسی نعمت عطا کرتا ہے جو اس کو خوشحالی کی زندگی میں نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بہانہ بنایا کہ تجھے سجنے سنوارنے کا حکم دیا اور تیرے بھائی کے ذریعے سے تجھے ڈانٹ پلوائی تاکہ تیرا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل پر رحم آتا ہے، اور آج اللہ نے تیرے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھا تو تیری وہ دعا قبول کر لی جو تو چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی اسلام کی زیارت ہو۔